ادب ناظرین، قوت سماعت سے محروم ہمارے دوستوں کے لیے بلٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں G20 چوٹی کانفرنس میں شرکت کے بعد واپس نئی دہلی پہنچے۔ انہوں نے مذکورہ چوٹی کانفرنس کو کامیابی کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پوری دنیا کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا موقع ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ G20 چوٹی کانفرنس کے دوران عالمی رہنماؤں کے ساتھ ان کی بات چیت ثمر آور رہی، جس سے بھارت کو دیگر ممالک کے ساتھ باہمی اشتراک کو مزید تقویت دینے کا موقع ملا۔ انہوں نے کل جوہانسبرگ میں G20 سمٹ کے دوران اٹلی کی اپنی ہم منصب جارجیا میلونی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، اختراعیت، مصنوعی ذہانت اور تعلیم جیسے کلیدی شعبوں میں باہمی اشتراک کو مزید دوام بخشنے کے تعلق سے کئی اہم امور پر بات چیت کی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے رہنماؤں نے عالمی تحفظ کو یقینی بنانے، نیز دہشت پسندی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے ایک مشترکہ مہم کے تحت کام کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 کے موقع پر کینیڈا اور جاپان کے اپنے ہم منصوبوں کے ساتھ ملاقات کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں جسٹس سوریہ کانت کو چیف جسٹس آف انڈیا کے عہدے کا حلف دلایا۔ اس طرح چیف جسٹس سوریہ کانت بھارت کے 53ویں چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل جموں صوبے میں سیکیورٹی منظرنامے کا وسیع جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی۔ LG نے دہشت پسندی کے ماڈیولز کا پردہ فاش کرنے کی صلاحیت رکھنے پر جموں کشمیر پولیس کی کامیاب کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس پوری قابلیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ خطے میں دہشت پسندی کے بچے کچے نظام کو ختم کرنے کے لیے برسر پیکار ہے۔ LG نے میٹنگ کے دوران قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ موجودہ سیکیورٹی چیلنجوں سے مؤثر طریقے پر نمٹنے کے لیے چوکسی کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ
نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں میں ترغیب دینے والے عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائیاں عمل میں لائیں۔ میٹنگ میں جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو اور پولیس کے سربراہ نلین پربھات بھی موجود تھے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے جموں میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران یوٹی میں وائبرنٹ ولیجز پروگرام کے دوسرے مرحلے کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے چنندہ گاؤں میں سڑک روابط، ٹیلی کام سروسز، بجلی کی سپلائی، ٹیلی ویژن تک رسائی سمیت دیگر اہم سہولیات کے تعلق سے مکمل سروے کر کے خامیوں کی نشاندہی کرنے کی اہمیت اجاگر کی۔ موصوف نے سبھی متعلقہ محکموں کو ایسی سہولیات کے فروغ کے لیے بنیادی ڈھانچے کی وسعت کے لیے گاؤں کی سطح پر ایکشن پلان مرتب کرنے کی ہدایات دی۔ مکانات اور شہری ترقی کی محکمے کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور نے کہا ہے کہ جموں کشمیر سے جڑی خصوصی ماحولیاتی حساسیت کے مد نظر پہاڑی قصبوں کی ترقیاتی منصوبہ بندی کو ذمہ داری کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار وکاس بھون جموں میں منعقدہ 3 روزہ صلاحیت سازی پروگرام کے دوران کیا، جس کا مقصد ایسے پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں میں منظم شہری ترقی کو فروغ دینا ہے۔ واضح رہے کہ یہ پروگرام 25 نومبر تک جاری رہے گا۔ خوراک، امور صارفین اور عوامی تقسیم کاری کے کمشنر سیکرٹری سوربھ بھگت نے نروال جموں میں لیگل میٹرولوجی محکمے کی لیبارٹریوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کے معائنے کے دوران محکمے کی کام کاج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے محکمے کی طرف سے مقرر کردہ اہداف کو حاصل کرنے کی اہمیت اجاگر کی اور کہا کہ تاجر برادری کے ساتھ کام کاج کو آسان بنانا انتہائی اہم ہے۔ جموں کشمیر میں پہلی بار لائم سٹون بلاکس کی نیلامی جموں میں آج سے شروع ہو رہی ہے۔ کوئلے اور معدنیات کے مرکزی وزیر جی کرشن ریڈی نے اس پہل کو باضابطہ شروع کیا۔ یہ اقدام کانکنی سے تعلق رکھنے والے اصلاحات کو عملی جامہ پہنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے شعبہ یورولوجی کی طرف سے منعقدہ 2 روزہ کانفرنس ویلی یوروکان 3 کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔
کانفرنس میں 300 سے زائد مندوبین نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبروں کا بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔